روزے کی حالت میں گل منجن کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ ہمارے ایک بھائی نے ہم سے سوال کیا کہ روزے کی حالت میں گل منجن کا استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ کیا جا سکتا ہے تو کیا حکم ہے؟ نہیں کیا جا سکتا تو کیا حکم ہے؟ تو آج ہم روزے کی حالت میں گل منجن کے استعمال پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ روزے کی حالت میں منجن کرنا اور کولگیٹ کرنا کیسا ہے۔ وہ ویڈیو آپ حضرات نے دیکھی ہوگی اور سمجھنے کی کوشش بھی کی ہوگی۔ تو آج ہم گل منجن کے تعلق سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں گل منجن کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ تو اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، گل منجن کو استعمال کرنے والا شخص گل منجن کو تمباکو کے انداز میں استعمال کرتا ہو، یعنی گل منجن کو لیتا ہو اور تمباکو کی طرح دانتوں کے نیچے دبا لیتا ہو، تو اس حالت میں یہ ظن غالب ہے کہ گل منجن کے اجزاء لعاب کے ساتھ مل کر حلق سے نیچے ضرور اتر جائیں گے، لہٰذا اس انداز میں گل منجن کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور جب روزہ ٹوٹ جائے گا تو ایسے ٹوٹے ہوئے روزے کا حکم یہ ہے کہ اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم آئے گا۔ یہ ہو گئی پہلی صورت۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص گل منجن کو اس انداز میں کرتا ہو کہ لیتا ہو اور 5-7 منٹ کے لیے دانتوں میں دبا کے چھوڑ دیتا ہو، 10 منٹ کے لیے چھوڑ دیتا ہو، اس کے بعد میں کلی کر لیتا ہو، تو اس کے لیے بھی شریعت کا یہ حکم ہے کہ ظن غالب یہی ہے کہ لعاب کے ساتھ مل کر گل منجن کے اجزاء جو ہیں وہ حلق سے نیچے اتر جائیں گے، لہٰذا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب ایسے ٹوٹے ہوئے روزے کا کیا حکم ہے؟ ایسے ٹوٹے ہوئے روزے میں صرف قضا لازم آئے گی، یعنی ایک کے بدلے ایک روزہ۔ معلوم یہ ہوا کہ دانتوں کے نیچے دبا کے رکھا تو بھی روزہ ٹوٹا، 10-5 منٹ کے لیے گل منجن کو دانتوں پر ملا اور 10-5 منٹ کے بعد میں کلی کر دی تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پہلی صورت میں قضا اور کفارہ دونوں، دوسری صورت میں صرف قضا۔ اب تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص گل منجن کو اس لیے استعمال کرتا ہے کہ اگر وہ گل منجن نہیں کرے گا تو اس کا پاخانہ نہیں اترے گا، یا پاخانہ اترنے میں بہت بڑی دقت ہوگی، تو بحالت مجبوری اس کو گل کرنا پڑتا ہے۔ تو جب اس کا پاخانہ نہیں اترتا، مجبوری ہے، تو اس صورت میں گل منجن کرنے کی صرف اتنی سی چھوٹ ہے کہ پہلے اپنے ہتھیلی پر گل منجن کو رکھے، اس کے بعد گل منجن کو پانی سے بھگو لے اچھی طرح سے، اور جلدی جلدی دانتوں پر مل کے فوراً کلی کر دے۔ اس صورت میں جو ہے اس کو اس کی مجبوری دیکھتے ہوئے گل منجن کرنے کی اجازت ہے۔ اگر ایسی مجبوری نہیں ہے تو وہ پھر بھی گل منجن نہیں کر سکتا۔ شریعت نے پھر بھی سختی کے ساتھ اس انداز میں گل منجن کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ لہٰذا روزے کی حفاظت چاہتے ہیں، روزے کو سخت ممانعت سے بچانا چاہتے ہیں، روزے کو مکروہات سے بچانا چاہتے ہیں، تو گل منجن یا منجن یا کولگیٹ وغیرہ کے استعمال سے اپنے آپ کو بچائیں۔ لہٰذا ہم امید کرتے ہیں یہ مسئلہ بآسانی ہمارے عزیزوں کے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔